بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج ہم انشاءاللہ تصوف کے موضوع پہ بات کریں گے کہ تصوف کیا ہے۔ دنیا کے علوم کو سامنے رکھ کر جب ہم غور و فکر کرتے ہیں تو یہ بات بہت آسانی سے سمجھ میں آ جاتی ہے کہ دنیاوی علوم کے ساتھ ساتھ کچھ علوم ایسے بھی ہیں جو ہمیں عام کتابوں میں نہیں ملتے۔ یہ علم ہمیں آسمانی کتابوں میں نظر آتے ہیں، جیسے بائبل، تورات، زبور یا آخری کتاب قرآن مجید ہے، جس سے ان علوم کا ہمیں تھوڑا بہت اندازہ تو ہوتا ہے، لیکن ان علوم کے پیچھے ماورائیت کیا ہے یا ان کا سورس کیا ہے، اس بارے میں ہمارا علم بہت محدود اور قلیل ہے۔ جس طرح قرآن پاک کے بارے میں ہم سب یہ جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا کلام حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے اللہ کے محبوب بندے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کی صورت میں نازل ہوا، لیکن اس بات سے آگاہ نہیں ہے کہ حضرت جبرائیل کون ہیں، کیا ہے۔ ایک سنی سنائی بات ہے کہ فرشتے ہوتے ہیں، سنی ہوئی بات یہ بھی ہے کہ جنات ہوتے ہیں، لیکن جس طرح ہم انسان کی تعریف بیان کرتے ہیں، انسان کی زندگی کا تجزیہ کرتے ہیں، انسان کے جسم کے اندر جو مشینری اللہ تعالیٰ نے فٹ کی ہے اس کو ہم دیکھ سکتے ہیں، دل، گردے، پھیپھڑے وغیرہ کی کارکردگی کا مطالعہ کر سکتے ہیں۔ اس طرح ہم فرشتوں اور جنات کے بارے میں تفصیلی معلومات نہیں جانتے۔ جب ہم فرشتوں کے بارے میں، جنات کے بارے میں یا وحی کے بارے میں تفصیلات نہیں جانتے تو پھر ہم یہی کہیں گے کہ اس علم پر ہمیں عبور حاصل نہیں ہے۔ یہ ایسی بات ہے کہ ایک آدمی نے فزکس، کیمسٹری پڑھی ہے لیکن تجربات میں اس کو کوئی عمل دخل حاصل نہیں ہے اور وہ کوئی چیز ایجادات نہیں کر سکتا، تو آپ اسے سائنٹسٹ ہرگز نہیں کہہ سکتے۔ محض پڑھنے کی بنیاد پر کسی کو سائنٹسٹ نہیں کہا جا سکتا۔ اسی صورت سے تصوف ان علوم کی پردہ کشائی کرتا ہے جو علوم ماورائی ہیں یا غیب سے متعلق ہے۔ مثلا ایک صوفی اس بات کو جانتا ہے کہ انسان کی تخلیق میں اللہ تعالیٰ کی کون کون سی صفات کام کر رہی ہیں، یا انسان کی تخلیق کیا ہے، انسان جب پیدا نہیں ہوا تھا وہ کس عالم میں رہتا تھا، اور اس دنیا کی زندگی گزارنے کے بعد جب وہ مر جاتا ہے تو کس عالم میں چلا جاتا ہے۔ یہ تو سب جانتے ہیں کہ انسان جب تک اس دنیا میں پیدا نہیں ہوتا تب تک اس کی روح عالم ارواح میں رہتی ہے، یہاں روحیں اکٹھی قیام کرتی ہیں، اور جب آدمی مر جاتا ہے تو وہ دوسری دنیا میں چلا جاتا ہے، برزخ یعنی اعراف کی دنیا میں۔ لیکن یہ جاننا کافی نہیں ہے کہ ہمیں اس بات کا علم نہیں کہ مرنے کے بعد کی زندگی کی دنیا کے شب و روز کیا ہیں۔ مرنے کے بعد کی زندگی یا مرنے کے بعد کی دنیا جہاں ہم رہتے ہیں، کیا وہ اس دنیا کی طرح ہے؟ وہاں بھی سورج نکلتا ہے، وہاں بھی چاند نکلتا ہے، کیا وہاں بھی زمین ہے جس پر مکان بنتے ہیں؟ اس کے بارے میں ہمارا جو علم ہے وہ بالکل لا علمی ہے۔ ایسی صورت سے پیدا ہونے سے پہلے ہم کہاں تھے، اس کا علم بھی ہمیں حاصل نہیں ہے۔ ہم سب یہ ضرور کہتے ہیں کہ 7 آسمان ہیں، عرش ہے، یہ علم تو ہمیں ہے، لیکن اس علم کے بارے میں ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ پہلا آسمان کیا ہے، 7 آسمان کیا ہیں، عرش کیا ہے۔ اس کے بارے میں ہمارا علم کچھ نہیں ہے۔ تو تصوف ایک ایسا علم ہے کہ جب کوئی آدمی اس اسکول میں داخل ہو جاتا ہے تو اس بات کو جان لیتا ہے کہ زمین کیا ہے، آسمان کیا ہیں، عرش کیا ہے اور فرشتے کیا ہیں۔ جنات کی مخلوق کے بارے میں اس کی معلومات میں اس طرح سے اضافہ ہو جاتا ہے جس طرح انسان کے بارے میں اس کو معلومات حاصل ہوتی ہیں۔ کوئی بھی انسان جو تھوڑا سا بھی باشعور ہے وہ یقیناً اس سے واقف ہوگا کہ اس کے دنیا میں آنا اس کا ذاتی اختیار نہیں ہے، اس کا ذاتی وصف نہیں ہے۔ کوئی انسان یہ بات نہیں کہہ سکتا کہ وہ ہاں صاحب کے ہاں پیدا ہوگا یا چودھری صاحب کے ہاں پیدا ہوگا۔
یا بادشاہ کے ہاں اس کی ولادت ہوگی، اس بات کا اس سے کوئی علم نہیں تھا۔ پھر جس روز بچہ پیدا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کے قانون کے مطابق، جیسا کہ تصوف میں اس کی تشریح کی جاتی ہے اور پڑھایا جاتا ہے، بچہ جس روز پیدا ہوتا ہے، پیدائش سے پہلے اس کے دماغ میں ایک ایسا کمپیوٹر نصب کر دیا جاتا ہے، یا اس میں ایک ایسے مائکرو چپس ڈال دیے جاتے ہیں کہ اگر اس کی عمر 80 سال کی ہے یا 90 سال کی ہے تو تصوف کے شعبے سے وابستہ آدمی اگر چاہے تو اس بات کا اسے ادراک ہو سکتا ہے کہ اس بچے نے 80 سال کی زندگی میں کیا کچھ کرنا ہے۔ سائنٹسٹ نے DNA کا تجربہ کر لیا ہے اور وہ کہتے ہیں کہ بچے کا یہ بھی پتہ چل جاتا ہے کہ اس کے بال گھنگریالے ہوں گے، کس رنگ کے ہوں گے، آنکھ کا رنگ کیا ہوگا اور اس کا قد کاٹ کیا ہوگا۔ لیکن یہ بات ابھی پتہ نہیں چلی کہ جو بچہ پیدا ہوا ہے کل کو ٹیچر بنے گا، پروفیسر بنے گا، انجینئر بنے گا یا ڈاکٹر بنے گا، کسی کو کچھ پتہ نہیں ہے۔ تصوف ایک ایسا علم ہے کہ اگر اس میں انسان کو مہارت و ملکہ حاصل ہو جائے تو وہ غیب کی دنیا سے قریب تر ہو جاتا ہے، جیسے پیغمبروں نے مستقبل کے متعلق پیش گوئیاں کی اور وہ پوری ہوں، اور یہ اللہ سے بھی بہت سی کرامات سرزد ہوئیں۔ تو تصوف ایک ایسا علم ہے جو انسان کی زندگی کے ان حصوں کو روشن کر دیتا ہے جو اس کی زندگی کا باطن ہے۔ ہر انسان کی زندگی کے دو رخ ہیں، ایک رخ ظاہر ہے اور ایک رخ باطن ہے۔ ظاہر رخ یہی ہے کہ ہم بیٹھے ہوئے ہیں، بڑے ہو رہے ہیں، اسکول جا رہے ہیں، کالج جا رہے ہیں، ملازمتیں کر رہے ہیں، کاروبار کر رہے ہیں، اور ایک علم یہ ہے کہ اسے علم نہیں ہے کہ مجھے کیا کرنا ہے۔ اندازہ تو وہ کر سکتا ہے کہ جی میں نے وکیل بننا ہے، لیکن کوئی ضروری نہیں کہ اس نے یہ سوچ لیا کہ میں نے وکیل بننا ہے تو اس نے وکیل ہی بننا ہے۔ تصوف ایک ایسا علم ہے جو انسان کی باطنی زندگی کو روشن کرتا ہے۔ سب سے پہلے باطنی زندگی کا جو حصہ ہے وہ عالم ارواح ہے، یعنی جہاں سے ہماری روحیں چل کر اس دنیا کے اندر مادی وجود میں ظاہر ہوئیں۔ پھر ہم نے بہت سے اعمال کیے، اچھے کیے یا برے کیے۔ اگر اچھے کیے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس سے جزا ملتی ہے، اور اگر برائی سرزد ہوئی تو اللہ تعالیٰ کے قانون کے مطابق اس کی سزا مقرر ہے، متعین ہے۔ اب آسان لفظوں میں اس کو اس طرح کہہ سکتے ہیں کہ ایک حیثیت اس کے مادی وجود کی ہے اور ایک حیثیت اس کے روحانی وجود کی ہے۔ ہر انسان دو روحوں سے مرکب ہے۔ روحانی وجود کی اہمیت بہت زیادہ ہے، اس لیے کہ روح کے بغیر کوئی انسان نہ سوچ سکتا ہے، نہ سن سکتا ہے، نہ چل سکتا ہے، نہ پھر سکتا ہے، نہ کھا سکتا ہے، نہ پی سکتا ہے۔ یہ بات سمجھ میں آئی کہ ایک تو انسان ایک وجود نہیں ہے، دو وجود ہیں، ایک مادی وجود یعنی جسمانی وجود اور ایک روحانی وجود۔ یہ دونوں جب ایک ساتھ ہو تو انسان چلتا پھرتا ہے، کھاتا پیتا ہے، شادی کرتا اور زندگی کے سارے افعال سر انجام دیتا ہے، اور اگر روح نکل جائے تو اس کی حیثیت ایک مردے کی ہے، ایک لاش کی ہے۔ تصوف ایک ایسا علم ہے جو پوری کائنات کے اوپر محیط ہے۔ جتنا آپ اس کو پڑھ لیں گے، اسی مناسبت سے کائنات کے گوشے آپ پر کھل جائیں گے۔ سائنسدانوں نے جو ایجادات کی ہیں، ستاروں، سیاروں، پہاڑوں اور زمین کے بارے میں جو معلومات ان کے ذریعے ہمیں حاصل ہوئی ہیں، یہ بھی تصوف کا ہی حصہ ہے۔ تصوف کا مطلب ہرگز یہ نہیں کہ جنگل میں جا کر بیٹھ جائیں۔ یہ ٹھیک ہے کہ اگر جنگل میں جا کر آپ کسی درخت پر ریسرچ کرتے ہیں، کسی درخت کی جڑوں سے کوئی دوا ایجاد کرتے ہیں، تو یہ عین تصوف ہے۔ تصوف ایک حکمت ہے جس میں اللہ تعالیٰ بندے کو روح کی معرفت سکھاتا ہے، اور جن لوگوں نے تصوف کے بارے میں سوچ بچار کی وہ کائنات سے واقف ہو گئے۔